بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک بہت ہی برکتوں والا، عظمتوں والا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی جو برکتیں ہیں اور رحمتیں ہیں پوری طرح سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں سامعین، سارے مہینے جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے ہیں اور سارے دن بھی اللہ رب العزت کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایک عظمت والا مہینہ یعنی رمضان المبارک عطا فرمایا کہ انسان باقی جو 11 مہینوں میں کوئی کمی کوتاہی، گناہ وغیرہ، نافرمانی وغیرہ ہو جایا کرتی ہے، اس کی مغفرت جو ہے اس سے پاک صاف کیسے ہوگا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تحفے میں رمضان عطا کر دیا۔ اس کی فضیلت یوں دیکھ لیں، روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ مالک الملک وہ خود کہہ رہا ہے کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کا اجر دوں گا، تو پھر کتنا اجر ہوگا وہ اللہ ہی کو پتہ ہے کتنا اجر دے گا، یعنی ان لمیٹڈ اس کا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں عطا فرما دے گا۔ انسان کو رمضان المبارک میں کیا کرنا چاہیے؟ آخر کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں وغیرہ بھی ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے۔ دو ٹوک الفاظ میں، صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب جب انسان کی تخلیق ہو رہی تھی تو فرشتوں نے کہا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری حمد بیان کرتے ہیں۔ پھر انسان کو پیدا کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب دیکھیں، فرشتے ضرور عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور ان کے اندر گناہ کا مادہ نہیں ہے اور ان کے اندر نافرمانی والا مادہ ہی نہیں ہے، اطاعت والا مادہ ہے۔ ان کے ساتھ کھانے پینے اور اسی طرح سے باقی ضروریات بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کو پیدا کرتے ہوئے انسان کے اندر دونوں مادے جو ہے وہ ڈال دیے، یعنی اس کے اندر دونوں قسم کے مادے ہیں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے گناہ سے بچ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو فرشتوں سے بھی زیادہ اسے اجر عطا فرما دیں گے، اور اسی طریقے سے گناہ کی طرف جائے گا تو وہ اس کو گناہ کا بدلہ اس حساب سے اللہ تعالیٰ اسے یعنی اس کی سزا مقرر کر دی۔ تو اب انسان کو پیدا اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے کیا ہے، لیکن اب چونکہ انسان کے ساتھ بتقاضۂ بشریت اور بھی ضروریات اس میں شامل ہیں، اب ظاہر بات ہے اس کو بھوک بھی لگے گی، بھوک ختم کرنے کے لیے ظاہر بات ہے کوئی کام کاج وغیرہ بھی کرے گا، تجارت بھی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دے دی کہ تم تجارت بھی کرو، لیکن تجارت جس طرح میں نے حکم دیا ہے اس طرح تم نے تجارت کرنی ہے۔ جب تجارت کرتے کرتے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا تمہارے کانوں پر لگ جائے تو تم فوراً پھر اس تجارت کو چھوڑ دو اور آ جاؤ اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔ اب چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، تو اس میں ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے، باقی کاموں کو یعنی ساری مصروفیات کو ترک کر کے اس کو باقی دیکھیں 11 ماہ ہمارے مصروف ترین گزر جاتے ہیں، ہمیں اتنا ٹائم نہیں ملتا، لیکن رمضان کے اندر ہمارے پاس ان مصروفیات کو تھوڑا سا ٹائم کم دینا چاہیے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے، آخرت سنوارنے کے لیے، گناہوں کی مغفرت طلب کرنے کے لیے، اپنے آپ کو، اپنی روح کو پاک صاف کرنے کے لیے ہمیں کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا ہوگا تاکہ ہم اس رمضان سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں، کیونکہ ہمارے لیے فائدہ ہے، ہم اس کے محتاج ہیں۔ اور جب ہم رمضان المبارک کی ہر گھڑی اپنے لیے قیمتی سمجھ کر اس کو ضائع کرنے سے
بچیں گے تو ہمیں پھر بہت زیادہ فائدہ ہوگا، دنیا کے اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا اجر دوں گا۔ تو ظاہری بات ہے روزے کے اندر رہ کر، روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے کہ ہم نے کھانا بند کر دیا بس ہم روزے دار ہوئے، بلکہ روزے کے اندر رہتے ہوئے باقی ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا کہ زبان کو فحش اور لغو گفتگو سے بچانا ہوگا، کانوں کو ایسی فحش گویائی سننے سے محفوظ کرنا ہوگا، اور اسی طریقے سے غیبت سننے سے، غیبت کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، چوری کرنے سے، بدنظری کرنے سے، کینہ، حسد، بغض، ہر چیز سے خود کو پاک کرنا ہوگا، تب جا کر پھر ہمارا جو اصل روزے کا مقصد ہوتا ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ اور سب سے پہلے کہ ہم اپنے دل کو صاف کریں، بالکل یعنی سارا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں، ہر کسی کے لیے اپنے دل کو صاف کر کے دیکھیں۔ اب دل صاف ہوگا، اب کوئی برتن خالی ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ چیز اس میں ڈالی جاتی ہے، تو ہمارا دل صاف ہوگا تو ہمارے دل کے اندر وہ کشش آ جائے گی کہ ہم نمازوں کی بھی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کریں، ذکر اذکار کریں، استغفار کریں۔ تو یہ ساری چیزیں جب کریں گے تو تب ہمیں فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔